کوفہ میں آپ موجود ہیں چند تاریخی اعتبار سے اور چند فضائل، اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی طور پہ آغاز شروع کریں گے۔ مد حضرات جس دروازے میں داخل ہوئے اسے باب صوبان کہا جاتا ہے۔ صوبان عربی زبان کے اندر اژدہے کو کہتے ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام کے زمانے میں امام اسی مسجد کوفہ میں موجود تھے اور اپنے اصحاب کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک اژدہا داخل ہوتا ہے، اصحاب میں بگدڑ مچ جاتی ہے، مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، امام روک دیتے ہیں ان کو۔ اژدہا قریب آتا ہے، امام کے کان میں سوال کرتا ہے، امام اسے اس کی زبان میں جواب دیتے ہیں، وہ جواب لے کے چلا جاتا ہے۔ اصحاب پوچھتے ہیں امام سے یہ کون تھا؟ تو امام نے کہا یہ جنوں میں سے ایک جن تھا، جنات میں سے ایک جن تھا، اور یہ پوچھنے آیا تھا کہ ہمارے درمیان آپ کی جانب سے جو نمائندہ منتخب تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ بتائیے کہ اگلا نمائندہ کون ہوگا۔ جب معاویہ کا زمانہ آتا ہے تو اس نے اپنے زمانے میں ایک کام یہ کیا کہ ہر وہ چیز جو امیر کائنات کی فضیلت پہ دلالت کرتی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ جب وہ شہر کوفہ آتا ہے اور دیکھتا ہے یہ باب صوبان امیر کائنات کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے، اس نے اپنے اصحاب سے کہا میں مسجد کوفہ میں آ کے بیٹھوں گا، تم ہاتھی کو داخل کرنا، ہاتھی جیسے عربی میں فیل کہا جاتا ہے، اور جب وہ چلا جائے گا تو میں کہوں گا یہ مجھ سے سوال کرنے آیا تھا۔ ایک عرصے تک اس دروازے کا نام باب فیل رکھا گیا اور بعد میں اس دروازے کا نام دوبارہ اس کی اصلی شکل یعنی باب صوبان کے نام سے منسوخ کیا گیا۔ اسی مسجد کوفہ کے اندر چند مقامات ہیں، جن میں سے ایک مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی۔ مسجد سیلہ آپ گئے تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، اور یہ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی۔ ایک مقام حضرت خضر علیہ السلام جہاں حضرت خضر نے نماز پڑھی۔ ایک مقام جس کا نام ہے مقام دقت القضا۔ امیر کائنات علیہ السلام جب اپنے زمانے میں دور حکومت میں تھے تو اس وقت امیر کائنات جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، قضاوت کیا کرتے تھے، اسے مقام دقت القضا کہا جاتا ہے۔ اور ایک مقام بیت کش، امیر کائنات کے زمانے میں ایک خاتون پہ الزام لگا زنا کا، اور اس الزام کو دور کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ محض الزام ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، امام نے وہاں ایک معجزہ دکھایا تھا۔ اس معجزے کو دکھانے کے لیے امام کو شام کی برف کی پانی کا ایک برف کا ٹکڑا درکار تھا۔ اب تاریخ اور روایت کہتی ہے کہ امیر کائنات اسی مسجد کوفہ میں کھڑے تھے، اپنا ہاتھ بڑھا کے جب واپس لیا ہے تو شام کی پہاڑی کی برف امام کے ہاتھ میں موجود تھی، اور پھر امام نے اس خاتون کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس خاتون نے زنا نہیں کیا۔ ایک اور مقام جسے مقام معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا جب معراج پہ جا رہے تھے تو معراج پہ جاتے وقت جب مسجد کوفہ کی بلندی سے گزر ہوا تو وہاں اب مختلف روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے میرا خدا اجازت دے تاکہ میں یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھوں، کہ یہ وہ مسجد ہے کہ کوئی نبی نہیں بنا مگر یہ کہ اس نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی۔ اور ایک مقام حضرت آدم علیہ السلام کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک مقام حضرت جبریل علیہ السلام کہ جہاں حضرت جبریل نے نماز پڑھی۔ ایک مقام امام سجاد علیہ السلام، آپ سب ایک دعا پڑھتے ہیں جس کا نام ہے دعائے ابو حمزہ الشمالی۔ جناب ابو حمزہ الشمالی کی ملاقات امام سجاد علیہ السلام سے اسی مسجد کوفہ میں ہوئی۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں جب مسجد کوفہ آیا تو میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ایک غلام ہے، اور میں نے پوچھا اس غلام سے کہ یہ شخصیت کون ہے، تو اس نے مجھے کہا یہ امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا امام سے کہ مولا آپ شہر کوفہ میں آئے ہیں، اتنا ظلم و ستم ہوا، آپ کے گھر کی عورتوں کو بے مکھنا اور چادر پھیلایا گیا، تو امام نے کہا میں مسجد کوفہ آیا تھا تاکہ یہاں آپ کی جان کی برکتیں حاصل کر سکوں۔ اور ایک مقام محراب امیر کائنات علیہ السلام کے وہ مقام کہ جہاں 19 رمضان کو عبدالرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے امام کو زخمی کیا اور 21 رمضان کو امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اسی مسجد کوفہ کے اعمال کے بارے میں روایات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ تسبیح بھی نہ کرے، پھر بھی جب تک مسجد کوفہ میں بیٹھا رہے گا اس کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام سے کہا کہ مولا میں بیت المقدس جا رہا ہوں، قبلہ اول۔ امام نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا کے اعمال کروں گا، وہاں کی فیض و برکات حاصل کروں گا۔ امام نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا مولا شہر کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ امام نے کہا اگر میں شہر کوفہ میں رہتا ہوتا تو اپنی تمام نمازیں مسجد کوفہ میں پڑھتا،
اور پھر امام نے کہا کہ مسجد کوفہ میں اعمال انجام دینا بیت المقدس میں اعمال انجام دینے سے بہتر. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. جس طرح مسجد سیلا میں آپ کو بیان کیا گیا تھا 2 رکعت نماز حاجت کا، اسی طریقے سے مسجد کوفہ کے اندر 2 رکعت نماز حاجت. نماز حاجت کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت ہے. ہر رکعت میں سورہ علم کے بعد آپ نے 7 سورے پڑھنی ہیں. 4 کل پڑھنے ہیں، 1 سورہ قدر پڑھنی ہے، 1 سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے اور 1 سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے. 2 رکعت اس طریقے سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں آ کے یہ عمل انجام دیا اور میری حاجت تھی کہ اللہ مجھے غنی کر دے، تو اللہ نے مجھے مالدار کیا. کہتا ہے کہ میں نے پھر آ کے یہ عمل انجام دیا اور میری چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی استطاعت نصیب فرمائے. کہا مجھے حج کی استطاعت نصیب ہوئی. یہاں مسجد کے اندر ساتھ میں 3 کپڑے موجود ہیں. حضرت مسلم بن عقیل، مختار ثقفی اور عانی ابن عروہ. امام علی مقام جب شہر مکہ میں تھے اور امام کو 12,000 کی تعداد میں خط موصول ہوئے تو اس وقت امام نے جناب مسلم کو اپنا نمائندہ خاص بنا کے بھیجا تھا شہر کوفہ، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہاری طرف اپنا سب سے سکہ ترین انسان بھیج رہا ہوں. اگر اس نے مجھے شہر کوفہ میں آ کے لکھا کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے تو میں تمہاری طرف آ جاتا. جناب مسلم جب شہر کوفہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بعض روایات کے مطابق، بعض تاریخ کے مطابق سب سے پہلے جس کے گھر میں قیام کرتے ہیں وہ جناب مختار کا گھر تھا. یہی مسجد کوفہ ہے کہ جہاں مسلم نے جب عشاء کی نماز پڑھی تھی تو کئی لوگ تھے اور جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، اور اسی شہر کوفہ کے اندر جناب مسلم کی شہادت واقع ہوتی ہے. شہادت کے بعد جناب ہانی اور جناب مسلم کا سر شام بھجوایا جاتا ہے یزید کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ یہ 2 لوگ حسین کے نمائندے تھے. جناب مسلم کا جنازہ شہر کوفہ کے دروازے پر 6 سال لٹکا رہا. سن 60 ہجری میں شہادت واقع ہوئی اور